مقدار نہیں، کیفیت دیکھی جاتی۔ پھر اور بتاؤں، تبوک کا ہی موقع ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مالدار تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر تھے۔ تو ابو بکر اور عمر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر ساری زندگی یہ دوڑ لگاتے رہے، کسی طرح ابو بکر سے آگے نکل جائے، لیکن ہو نہ سکا کبھی۔ مقابلہ ساری زندگی کیا، نیکیوں میں تو مقابلہ کرنا ہی چاہیے۔ ایک دفعہ عائشہ باہر صحن میں لیٹی ہوئی تھیں اللہ کے نبی کے ساتھ، تاروں بھری رات تھی، اندھیری، تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہوں؟ تو ہم نے کہا ہاں، عمر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو چپ لگ گئی، ان کے جی میں تھا کہ میرے باپ کے بارے میں کہتے تو عمر کا آ گیا، تو آپ نے محسوس فرما لیا کہ عائشہ چپ ہو گئی ہے، تو آپ نے کہا عائشہ تیرے باپ کی ایک رات عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ کون سی رات؟ غار ثور والی رات، جب آپ 27 کو نکلے، 27 صفر کو آپ نکلے، 14 ستمبر 27 صفر، 14 ہجری آپ نکلے ہیں، اور کفار مکہ نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ ابو بکر کو ساتھ لیا، تو ابو بکر کبھی آگے چلتے تھے کبھی پیچھے چلتے تھے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ جب خیال آتا ہے کوئی آگے چھپا ہوا دشمن وار نہ کر دے تو میں آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ میرے اوپر آئے، اور جب خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آ کے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ میرے اوپر حملہ ہو۔ تو ہمارے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ کھوجی پاؤں کو ڈھونڈ نہ سکے۔ تو جب وہ پہاڑ پہ چڑھنے کا موقع آیا تو آپ کے پاؤں اتنے زخمی ہو چکے تھے آپ سے چڑھا نہیں گیا، تو ابو بکر نے آپ کو اپنی کمر پہ اٹھایا اور پورا پہاڑ چڑھ کے اوپر لے گیا، پھر آپ کو باہر کھڑا کیا، اندر گئے، سارے غار کو صاف کیا تو اس میں سوراخ تھے، پگڑی اتاری، پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر باقی رہ گئے، پھر کرتا اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک باقی رہ گیا جس میں وہ سانپ تھا، وہاں اپنی ایڑی کو رکھ دیا کہ یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں۔ یہ اس رات کی بات بتا رہا کہ یہ رات عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری، یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں۔ تو آپ اندر آئے تو اندھیرے میں آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ ابو بکر کرتا پگڑی کوئی نہیں۔ جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے کہا ابو بکر یہ کیا؟ چلی پگڑی کرتا کدھر ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے کافی سارے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے تو میں نے سب پھاڑ کے ان کو بند کر دیا ہے۔ ایک دم آپ کے آنسو چھلکے اور آپ نے ایسے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی تھی، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو اس وقت جبریل اترے اور عرض کیا رسول اللہ اللہ ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ یہ رات عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو شوق لگا کہ اب ابو بکر ہے غریب، میں ہوں مالدار، آج میں بڑھ جاؤں گا ورنہ ساری زندگی نہیں بڑھ سکتا۔ تو اپنے مال کے 2 حصے کی آدھا لے کر آئے اور آدھا گھر چھوڑ دیا۔ ان کا مال یوں سمجھو اتنی بڑی گٹھڑی۔ عمر ابو بکر جو کچھ گھر میں تھا سارا باندھ کے لائے، دیوار پہ ایسے ایسے ہاتھ مار رہے تھے ایسے ایسے۔ بیوی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہاں ایک سوئی لٹکائی تھی وہ بھی لے جانا چاہتا۔ اب دونوں مال سامنے رکھ دیے گئے، یہ ابو بکر کا، یہ عمر کا، عمر کا ایسا، ابو بکر کا ایسا۔ جب کوئی ڈونیشن دیتا ہے تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں کہ کتنے ہیں، یہ تو نہیں پوچھتے کہ اور پیچھے کتنے ہیں، یہ پوچھنے کا سوال ہے۔ کوئی ہمیں آ کے چندہ دیتا ہے تو وہ ہم پوچھتے ہیں جی کتنے، 1,10,500،
کہتا جی 1 لاکھ. بہت اچھا. کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اور بینک میں پیچھے کتنے پڑے؟ یہ انتہائی بے محل سوال ہے، بے موقع سوال ہے کہ اگر میں یہ پوچھوں کہ جناب اور پیچھا کتنے پہ ہیں تو اکثر میرے اگلے بھی پیچھا کرو، پتہ نہیں تیری تو نیت ہی خراب لگی. تو اس موقع کا یہ سوال ہے ہی نہیں کہ پیچھے کیا ہے. سوال یہ ہے عمر کتنا ہے؟ کہ جی 10,000. ابوبکر کتنا ہے؟ کہ جی 3,000. تو اگر یہ سوال جو موقع کا بنتا ہے، اگر یہی سوال میرے نبی کرتے تو عمر جیت گئے تھے، ابوبکر ہار گئے تھے. تو میں قربان جاؤں، میرا نبی تو دیکھ رہا تھا کون کیا قربانی کر کے آیا ہے، تو میرے نبی نے سوال ہی الٹا دیا تاکہ جیت ابوبکر کی رہے. تو آپ نے کہا عمر کم خلفت کم ترکت لأہلک. سبحان واہ واہ. عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جو ہوں یہ سوال سنا حضرت عمر اس سے ویلے وہ میں گیا، انہیں اسی وقت پتہ چل گیا کہ میں گیا. انہیں یقین تھا ابوبکر بوکر دے کے آنا. عمر کم خلف تھا، عمر بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ایک دم بس بڑے جوش میں کھڑے تھے، اینج ہو گئے. کہا جی پھر بڑی مری مری آواز میں کہا جی آدھا چھوڑا ہے، آدھا لے کر آیا ہوں. ابوبکر کم خلف تھا، تو پیچھے کیا چھوڑ کے آیا؟ کہا جی میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کے آیا. تو اس پر عمر کہنے کہ ابوبکر تیرے تو اگاں کوئی نہیں بچ سکتا، تجھ سے آگے میں نہیں کر سکتا. تو میرے بھائیو بہنوں، مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، ہم تو سخاوت کا سبق ہی بھول گئے. سودی نظام نے، حرص و ہوس کے مزاج نے ہمیں ظالم بنایا، درندہ بنایا. ہمیں خرچ کرنے کا مزہ ہی نہیں. تو مالداروں سے کہتا ہوں کہ وہ غریبوں کو پر خرچ کریں، غریبوں سے کہتا ہوں وہ اللہ سے مانگیں، وہ مالداروں کے خزانوں پہ نظر نہ رکھیں. ایک بدو بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اللہ سے کہہ رہا تھا یا اللہ تو جانتا ہے نا بچے بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں، میری اونٹنی بھی بھوکی ہے، تو کچھ میرے ساتھ کر. تو ایک مالدار آدمی طواف کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کے کانوں میں آواز پڑی. تو اس نے جیب سے کوئی 200-300 درہم کی تھیلی نکالی، کہا بھائی یہ رکھ لو بھائی، یہ رکھ لو بھائی. تو اس نے کہا جا تیرے جیسوں سے مانگنا ہوتا تو یہاں آتا، تیرے جیسوں سے مانگنا ہوتا تو یہاں آتا، چل مجھے میرے رب سے بات کرنے تھے. تو غریبوں کے ذمہ ہے کہ ان کی نظر نہ اٹھے مالداروں کی جیب پر، اور مالداروں کے ذمہ ہے کہ وہ غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھر تک سامان پہنچائیں. حضرت امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا تو ان کی کمر پہ بوری اٹھانے کے نشان تھے. ان سے ان کی وفات کے بعد جب ان کو غسل دے رہے تھے تو نشان تھے. تو ان کے خادم سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا. رات کو بوریاں بھر بھر کے ان کے گھروں میں جا کے سامان پھینک آتے تھے. مرتے دم تک کسی کو پتہ نہ چلا کہ ہمارا خرچہ کون دیتا ہے. اول تو ہم دیتے نہیں، دیتے ہیں تو پھر احسانات کی فہرست میں تیرے نال اے کیتا اے کیتا اے کیتا اے کیتا، ہر شے مٹی کر کے سڑ چھڈی دیے. میرا رب کہتا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اگر میرے نام پہ دینے ہیں تو کسی کو تانا نہ دینا میں تمہیں دیندہ پہ ہوں. اگر کسی کو دینا ہے تو پھر اسے تانا نہ دینا کہ میں تیرے اوپر خرچ کرتا ہوں. پر اپنی زبان کو روکنا ورنہ تمہارے سارے صدقے میں باطل کر دوں گا اور رد کر دوں گا. تو بھائیوں بہنوں سخی بنو. سخی اللہ کو پسند ہے، سخی اللہ سے محبت، اللہ سخی سے محبت کرتا ہے. اور ایک سخاوت ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر آدمی. وہ کیا ہے؟ ہم کا میٹھا بول بولنا، میٹھا بول اطعام الطعام وطیب الکلام. میٹھا بول بولنا سخاوت کی بہت بڑی قسم ہے. کہ تمہارا جیب خالی ہے، کچھ نہیں ہے،
تو لوگوں سے میٹھے لہجے میں بات کرو، یہ بھی تمہاری سخاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آگے بڑھائے، ہمتیں حوصلے جوان فرمائے، اور آپ ذریعہ بنو پورے پاکستان کو سود سے نکالنے کا۔ تو یہاں بہت بڑی رحمتیں آئیں گی، بہت بڑی خیرات ہوں گی۔ سود جس ملک میں بھی ہوگا وہ ملک کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا، اور جہاں سود نہیں ہوگا اس کی آبادی 18 کروڑ کی بجائے 18 ارب بھی ہو جائے تو وہاں کی معیشت مضبوط ہوگی۔ ہماری معیشت کی کمزوری کا سبب آبادی نہیں ہے، ہماری معیشت کی کمزوری کا سبب سود ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، سٹہ ہے، جوا ہے۔ یہ ہماری معیشت کی، پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو چکی، تو اس کے پیچھے یہ چند اسباب ہیں جس کی وجہ سے سارا نظام ٹوٹ چکا ہے۔ آبادی کی کثرت سے کبھی بھوک نہیں آئے گی، کہ کھلانے والا اللہ اوپر ہے، اور اسے پتہ ہے میں نے جتنے بھیجے ہیں میں نے ان کے لیے رزق کا بھی انتظام کرنا ہے۔ آبادی کی کثرت سے بھوک نہیں آتی، بھوک سودی نظام سے، سود سے، جوئے سے، سٹہ سے، خیانت سے، اس سے بھوک آتی، اس سے فقر آتا ہے۔ اگر میرے نبی کی بتائی ہوئی معیشت ہو اور میرے نبی کی بتائی ہوئی تجارت ہو تو پاکستان کی آبادی 18 کروڑ سے 18 ارب بھی ہو جائے تو اللہ کا فضل و کرم سے کبھی بھوک نہ آئے گی۔ لیکن یہ میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، کسی کی آبادی 40 لاکھ 45 لاکھ، میں نے وہاں بھی بے روزگاری بھی دیکھی ہے اور لوگوں کو بھوک سے پریشان دیکھا ہے، حالانکہ وہاں کی تو آبادی بڑی تھوڑی سی ہے۔ پاکستان سے بڑے ملک ہیں، آبادی 40-45 لاکھ ہے، لیکن تنگ دستی ہے، تو اس کی وجہ سود ہے، سود۔ تو اگر یہ ہماری زندگی سے نکل گیا تو میرا رب کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ آپ کو ہمیں عمل کی توفیق